ایران سے مذاکرات میں کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس حوالے سے اچھی خبر کے لیے پر امید ہوں۔ توقع ہے ایران جنگ کے خاتمے کے حوالے سے آج ہی معاہدہ قبول کر لے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اہم بیان، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ رواں ہفتے مشرق وسطیٰ میں جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ نئے ہرمز کو بغیر کسی ٹیکس کھولا جائے۔ ایران اپنا تمام افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرے۔ تنازعہ ختم کرنا ہے تو یورینیم کے معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ ہمیشہ مسائل کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی عمل جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ اہم بیان فیلڈ مارشل کے اہم دورہ ایران کے بعد سامنے آیا ہے۔ ایران سے مذاکرات میں کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس حوالے سے اچھی خبر کے لیے پر امید ہوں، ایسا کہنا ہے وزیر خارجہ مارکو روبیو کا۔ اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، اہم پیش رفت ہوئی ہے، ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے محسن نقوی صاحب تہران میں موجود تھے، جس کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کا یہ اہم دورہ کیا، جس کے بعد مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ معاہدہ طے پا جائے اور رواں ہفتے جو مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس پیش رفت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں کہ ہم ایک پاسبل اور پوٹینشیل ڈیل کی طرف جا رہے ہیں، اور جس میں پاکستان کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا، رہا ہے اور رہے گا، کہ وہ خطے میں چاہتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ کا فائنلی خاتمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیس کریٹ کیا جائے گی فیوچر کے لیے۔ جو باقی سٹیکنگ پوائنٹ ہے اس کی ڈسکشن ہوگی۔ تو میرا خیال میں ایک بہت بڑی ایک جس طرح فیلڈ مارشل کا وہاں پہ جانا واز ایک سگنلنگ تھی کہ وہاں پہ سبسٹینشیل جو آپ سمجھ لیں کہ گراؤنڈ پہ ٹینجیبل پروگرس ہوئی تھی۔ دیٹس وائی ان کا وہاں پہ جانا آفٹر گیٹنگ اے سگنل فرام محسن نقوی صاحب، اور پھر جو کوئی رہی سے کوئی آبزرویشن تھی وہ بھی چیزیں ایڈریسڈ ہوئی ہے۔ اور فیلڈ مارشل کا جو وزٹ ہے ابھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ ان کی ہائی لیول کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، اٹ واز این ہائیلی پروڈکٹیو وزٹ رہا ہے، جس میں اور یہی ہم کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے ابھی کوٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے جو اسپوکس پرسن نے بھی کہا ہے کہ ہم ایک ڈرافٹ ایگریمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو میرا خیال میں ہسٹری از ان میکنگ، اور پاکستان کی اس میں کنٹریبیوشن جو ہوگی، اور پھر اسپیشلی دی مین ہو اور جو انسٹرومنٹل ہے اس پورے اس کارروائی کے دوران، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر رہے۔ اچھا سر، کہیے گا کہ جس طرح سے مثبت خبریں آ رہی ہیں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاہدہ طے پا جائے، اب آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے پہلے دیکھا کہ جب پہلا دور ہوا تھا مذاکرات کا تو دونوں ملکوں کے وفد پاکستان آئے تھے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی ایسا ہی ہوگا؟ جے ڈی وینس پھر سے پاکستان آئیں گے، ایرانی وفد پاکستان آئیں گے اور یہاں پر معاہدے پر دستخط ہوں گے، کچھ ایسا ہوگا؟ لائکلی ہو سکتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو انڈرسٹینڈنگ جو ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ، یا تو ایک تہران کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے، پھر ایک واشنگٹن سے آ سکتی ہے، دیٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی۔ اور سیکنڈ اس میں یہ ہوگا آفٹر عید کے بعد اسلام آباد 2.0 جو ڈائیلاگ ہو گیا، جو ریمیننگ جو میجر ایشوز ہیں، سٹیکنگ پوائنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں بات چیت ہوگی، اور وہ ہوگی اسلام آباد میں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ انشاءاللہ چیزیں فائنل ہوں گی، کیونکہ دیکھیں نیوکلیر پہ آلریڈی ان کی آپس میں کافی بات چیت جنیوا میں لاسٹ ایئر بھی ہو چکی تھی، اینڈ ہوپ فلی تھنگس جس طریقے سے اطلاعات ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جاری ہیں، تو میرا خیال میں کہ ہوپ فلی یہ ایک بریک تھرو ہونے جا رہی ہے۔ چلیں، ہم امید کرتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو۔ اچھا سر، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو یورینیم ہے، جو کہ سب سے بڑا میرے خیال میں ایک بون آف کنٹینشن ہے دونوں ملکوں کے درمیان، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی وہ امریکہ کے حوالے کرے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایرانی موقف ہے وہ بالکل مختلف نظر آ رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ ایران سے باہر یورینیم نہیں جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر جو معاہدہ ہوگا اس میں جو افزودہ یورینیم ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ آیا وہ ایران میں رہے گا، امریکہ کے حوالے کیا جائے گا، یا پھر یہ یورینیم رشیا کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں اگر آپ نے فالو کیا تو اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک تو عباس عراقچی کا ہم نے وزٹ دیکھا تھا ماسکو کا، اس کے بعد وہ گئے تھے رشیا، اور پھر ماسکو کے بعد وہ چائنا گئے تھے۔
اور اس کے بعد ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں پاسبلٹی ہے کہ جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یورینیم جو ہے انرچ یورینیم کہ وہ اس کو ہینڈ اوور کیا جائے گا یا رشیا کو، یا دیر از اندر پاسبلٹی کہ اس کو ڈائلیوٹ کر کے ود ان دی پریزنس آف انسپیکٹرز ایران کے اندر بھی ایک کاروائی ہو سکتی ہے۔ جہاں بات کی ہے تو میرے خیال میں دیٹ واز اے ٹیسٹر تھا، کیونکہ بعد میں ایرانین آفیشیل نے اس کو ڈینائی کیا تھا کہ ریبر نے ایسے بات نہیں کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے بعض چیزیں لیک کی جاتی ہیں جسٹ ٹو سی دی چیک دی فیڈ بیک لینے کے لیے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جب رشیا اور چائنا اس میں انوالو ہوں گے، جب رشیا لینے کو تیار ہوگا تو ایران کا جی میرے خیال میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، ہوپ فلی اس طرح کی چیزیں قبول ہوں گے۔